الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتكف عشرا في رمضان كان كحجتين وعمرتين۔ میرے محترم ساتھیو، عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اولہ رحمۃ و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النار۔ یعنی جو پہلے شروع کے جو 10 دن ہیں وہ 10 دن ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں، یعنی جو شروع کے 10 دن ہیں وہ رحمتوں کے 10 دن ہیں، اور جو بیچ کے 10 دن ہیں رمضان المبارک کے 10 سے لے کر 20 تک جو 12 تاریخ کو مکمل ہونے والے ہیں وہ مغفرت کے 10 دن ہیں کہ ان 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں اپنے بندوں کی۔ لیکن مغفرت اس کی ہوگی جو چاہے گا مغفرت ہونا۔ اب جو آدمی چاہ رہا نہیں میری مغفرت ہو، اب وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو ان 10 دنوں میں بھی مسجدوں سے دور ہیں، جو ان 10 دنوں میں بھی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تراویح نہیں پڑھ رہے ہیں، روزے نہیں رکھ رہے ہیں، وہ ہے لوگ جن کی مغفرت نہیں ہوگی۔ تو ایسے ہی وہ عورتیں بھی ہیں کہ جو عورتیں ان 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہیں، کہ ان کی زندگی میں کوئی نماز نہیں ہے، کوئی قرآن نہیں ہے، اور ان کی زندگی بس ایسے ہی چل رہی ہے جیسے رمضان سے پہلے تھی، تو ایسے لوگوں کی کس طرح مغفرت ہوگی؟ تو یہ جو اب چل رہے ہیں وہ 10 دن وہی ہیں جن 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں۔ آخر کے 10 دن ہیں جو رمضان المبارک کے آخر کے جو 10 دن جو 12 تاریخ کی شام سے شروع ہوں گے، بدھ کے دن سے، چہارشنبے سے جو شروع ہوں گے، وہ آخر کے وہ 10 دن ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وآخرہ عتق من النار، کہ یہ وہ 10 دن ہیں کہ ان 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آخر کے جو 10 دن ہیں اس میں ایک عبادت رکھی ہے جس کو اعتکاف بولتے ہیں، اور وہ 10 دن کا ہوتا ہے، کوئی 10 سال 20 سال کا نہیں ہوتا ہے۔ ہماری زندگی کے 1 سال جو ہوتا ہے، 1 سال میں 365 دن ہوتے ہیں، تو 365 دن میں صرف 10 دن نہیں ہے ہمارے پاس اعتکاف کے لیے، 10 دن، صرف 10 دن۔ تو ان 10 دنوں میں اگر ہم اعتکاف میں بیٹھیں گے تو اس کا بڑا ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ آئے، کیونکہ مکے میں تو آپ کو موقع نہیں ملا کہ چاروں طرف دشمن تھے اور چاروں طرف لوگوں کا ستانا، ظلم کرنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے تو مدینے میں آنے کے بعد ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھتے تھے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اعتکاف میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بخشے بخشائے ہیں، وہ تو نبی ہیں، ان کی سفارشوں پر تو ہم جنت میں جائیں گے، ان کے صدقے سے تو ہمارے لیے جنت کے دروازے کھلیں گے، ان کو تو کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھ رہے ہیں اعتکاف میں، لیکن ہم اتنے بڑے بدنصیب ہیں کہ ہماری زندگی گزر گئی، اور ہماری 60 سال کی زندگی گزر گئی، 50 سال کی زندگی گزر گئی، اسی طرح دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن کبھی یہ خیال نہیں آتا ہے کہ مجھے بھی اعتکاف میں بیٹھنا ہے۔ کیوں ایسا؟ ذرا سوچ کہ ایسا ہے کیوں؟ کیونکہ میرے ذہن میں بھی بات نہیں آتی کہ میرے کو اعتکاف میں بیٹھنے کا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے ثواب حاصل کرنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، مجھے جنت میں جانے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، نہ مجھے جنت میں جانے کا شوق ہے۔ تو جس آدمی کو جنت میں جانے کا شوق ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا شوق ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میری آخر عشرے میں مغفرت فرما دے، جس کو یہ شوق ہوگا تو وہ آدمی اعتکاف میں ضرور بیٹھے گا۔ تو اعتکاف میں بیٹھنے سے ملے گا کیا؟ اصل اعتکاف میں بیٹھنا کب ہے؟ 12 تاریخ 2023 12 اپریل کو شام افطاری سے پہلے ہی آپ کو اعتکاف میں بیٹھ جانا ہے۔ مردوں کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا ہے، کوئی مرد اگر گھر میں اعتکاف کرے تو ایسا اعتکاف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو نہ ایسا اعتکاف مانا جائے گا۔ تو عورتوں کے لیے، عورتیں بھی آسانی سے اعتکاف کر سکتی ہیں، عورت اپنے گھر میں اعتکاف کرے، عورت کو کچھ نہیں کرنا ہے، گھر میں ایک روم جس میں وہ نماز پڑھتی ہے اس میں بیٹھنا ہے، اور وہیں گھر کے سارے کام انجام دے دینا ہے، جو بھی کام کرنا ہے وہیں بیٹھے بیٹھے کام کرے، باہر ٹہلنے نہ جائے۔ ضرورت کے مطابق باہر جا سکتی ہیں، باہر بولے تو گھر سے باہر نہیں، باہر بولے تو اس روم سے باہر، جس روم میں آپ اعتکاف میں بیٹھی ہیں اس روم سے باہر آپ جو ہے ضرورت کے لیے، حاجتوں کے لیے، جو بھی ضرورت ہے تھوڑی موٹی اس کے لیے باہر جا سکتے ہیں، آنے کے باہر وہ کام ہونے کے فوراً بعد وہیں پر بیٹھ جائیں۔ عورت کے لیے بالکل آسان ہے، لیکن اس لیے میں کہتا ہوں کہ عورت کے لیے آج کل بڑا مشکل ہے۔ عورت اگر اعتکاف میں بیٹھ گئی تو شاپنگ کون کرے گا؟ عورت اگر اعتکاف میں بیٹھ گئی تو بازاروں کی زینت کون بنے گا؟ عورت اگر اعتکاف میں بیٹھ گئی تو یہ بازاروں کے چکر کون لگائے گا؟ مارکیٹوں میں کون جائے گا؟ اس لیے میں کہتا ہوں ہر سال شاپنگ، ہر سال شاپنگ، ہر سال شاپنگ، ہر سال بازار، ہر سال مارکیٹ کا کو کم سے کم زندگی کا ایک رمضان تو شاپنگ کے بغیر گزار دیں، اور ایک رمضان تو اعتکاف میں بیٹھ جائیں، کیونکہ جو آدمی اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے اس نے تو شب قدر کو پا لیا۔
کیونکہ اعتکاف میں بیٹھنے والے کا ہر کام ثواب ہے، اس کا کھانا بھی ثواب، اس کا پینا بھی ثواب، اس کا سونا بھی ثواب، اس کا جو ہے اگر وہ خالی لیٹا ہوا ہے کچھ بھی نہیں کر رہا تو اس کو جو بھی وہ بھی ثواب ملتا ہے۔ تو اعتکاف میں بیٹھنے والے نے شب قدر کو پا لیا۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہماری زندگی کے اتنے سارے رمضان گزر گئے، کیا مجھے اعتکاف ملا؟ کیا مجھے شب قدر ملی؟ تو یہ سوچے کہ میں اس سال اعتکاف میں بیٹھوں گا تو مجھے شب قدر حاصل ہو گئی، شب قدر مل گئی۔ تو کتنا خوش نصیب انسان ہے وہ کہ جس کو شب قدر مل جائے، اور جس کو شب قدر کی عبادت مل گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کے بارے میں پوری سورت نازل فرمائی ہے، سورہ قدر، پوری سورت، اور فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ جو ایک رات ہے، ایک رات وہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، اور 1000 مہینے 83 سال کے 1000 مہینے ہوتے ہیں۔ تو جس نے ایک رات کی عبادت کر لی اس نے 83 سال عبادت کر لی۔ تو ہمیں مردوں کو بھی یہ شوق ہونا چاہیے، عورتوں کو بھی یہ شوق ہونا چاہیے کہ مجھے اس سال اعتکاف میں بیٹھنا ہے۔ اب ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ وہ نہیں بیٹھ رہا، وہ نہیں بیٹھ رہا، وہ نہیں بیٹھ رہا، عورتیں بہانے لگاتی ہے، وہ اس گھر کی عورت نہیں بیٹھ رہی نا، اس گھر کی عورت نہیں بیٹھ رہی نا، اس سے کیا کرنے کا ہے؟ جب میں مر جاؤں گی، میں قبر میں جاؤں گی تو مجھ سے میرے اعمال کے بارے میں سوال ہوں گے، وہ پڑوسن کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں ہوں گے، یا کوئی آدمی ہے تو اس سے اپنے بارے میں سوال ہوں گے، پڑوسی کے بارے میں سوال نہیں ہوں گے۔ تو جب مجھ سے میرے اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو لہٰذا مجھے اپنی قبر کو ٹھنڈا کرنا ہے، مجھے اللہ کو راضی کر کے اپنی قبر کو ٹھنڈی کرنا ہے شب قدر پا کر اور اعتکاف میں بیٹھ کر۔ تو کب سے بیٹھنا ہے اعتکاف میں؟ 20 رمضان المبارک، جو 20 روزہ ہوتا ہے، 20 روزے کی افطاری سے پہلے آپ اعتکاف میں بیٹھ جائیں، اور چاند رات تک اعتکاف میں بیٹھنا ہے۔ اب وہ چاند 30 کا ہو یا 29 کا ہو، اس سے مطلب نہیں ہے، آپ کو پورا ثواب ملے گا۔ تو یہ سنت اعتکاف ہے، یہ وہ اعتکاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں نہیں چھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے 20 دن کا اعتکاف کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر کا سال تھا، 11 ہجری جب آپ کی وفات ہوئی، تو اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ وفات پا گئے، آپ کے وصال ہو گیا، تو اس کے بعد ازواج مطہرات جو ہم سب کی ماں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں اور ہم سب کی ماں ہیں، ہم سب کی امی جان، ان سب نے جو ہے اعتکاف کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ رکھا ہے، اور تمام صحابہ۔ اس لیے میں کہتا ہوں صحابہ جو تھے نا وہ ہر سال اعتکاف میں بیٹھتے تھے۔ صحابہ کے من میں خیال ہی نہیں آتا تھا کہ ہم شاپنگ کریں گے، ہم یہاں جائیں گے، وہاں جائیں گے۔ اور اسی طرح میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ میں خواجہ صاحب کا دیوانہ ہوں اور میں غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑوں گا، اور بھائی تو نے غوث پاک کا دامن پکڑا ہی کہاں ہے؟ غوث پاک جو تھے نا وہ ہر سال اعتکاف فرماتے تھے، کتنے دن کا؟ 30 دن کا اعتکاف، پورے مہینہ کا اعتکاف۔ رمضان المبارک جب شروع ہوتا تھا تو آپ اپنے خادموں کو باہر ٹھہرا کر بولتے تھے اب جو بھی آئے گا اب مجھے اس سے ملانا نہیں ہے، اب جو بھی آئے گا میرا مرید اس سے کہہ دینا ہے کہ اب میں عید کے دن ملوں گا، عید کے بعد اب 30 دن تک کوئی ملاقات نہیں ہوگی۔ تو غوث پاک 30 دن کا اعتکاف فرماتے تھے۔ ان کے نام پر دعوت کرنا آسان ہے، ان کے نام پر لڑائی جھگڑے کرنا آسان ہے، ان کے نام پر لوگوں کو بھڑکانا آسان ہے، لیکن ان کے جیسے عمل کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا، ان کی زندگی کی طرح اپنی زندگی کو بنانا، یہ بڑا مشکل ہے۔ اس طرح خواجہ غریب نواز ہے، آپ بھی پورے مہینے کا اعتکاف فرماتے تھے، پورے مہینے کا اعتکاف، پورے مہینے کس سے ملتے نہیں تھے، پورے مہینے کا اعتکاف فرماتے تھے، اور آپ پورے مہینے جو ہے قرآن پاک پڑھتے تھے، روزانہ ایک قرآن۔ یہ خواجہ غریب نواز کا معمول تھا کہ آپ پورے ایک دن میں ایک قرآن پڑھتے تھے، 30 دن میں 30 قرآن پڑھتے تھے اور کس سے ملاقات نہیں کرتے تھے۔ اس لیے اگر ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، حقیقت میں ہی آپ ان کے دیوانے ہیں، تو آپ اعتکاف میں کریں نا، اعتکاف میں بیٹھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کتنے بڑے دیوانے ہیں۔ تو اس لیے ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اعتکف 10 فی رمضان کان کحجتین وعمرتین، کہ جو آدمی اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ بتاؤ، گھر میں بیٹھے گھر کے پاس مسجد میں بیٹھ گئے، یہ ثواب عورتوں کے لیے بھی ہے، یہ ثواب مردوں کے لیے بھی ہے۔ تو اعتکاف میں بیٹھ گئے، 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب۔ اس وقت 2023 میں اگر کوئی آدمی حج کرنے جاتا ہے تو 4 سے 5 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں، اور نہیں معلوم کہ اس کا حج قبول ہوا بھی نہیں ہوا۔ لیکن یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ الفاظ نکلے ہوئے، کیا الفاظ غلط ہو سکتے ہیں؟ اس دنیا کی ہر چیز غلط ہو سکتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جو الفاظ نکل گئے، اور یہ الترغیب و ترہیب کی روایت ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کا راوی ہیں، کیا فرماتے ہیں آپ کہ من اعتکف 10 فی رمضان کان کحجتین وعمرتین، کہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب اس شخص کو ملے گا جو رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف فرماتا ہے، 10 دن کا اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے، 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو۔
کتنا ثواب ہے۔ اسی طرح مشکات شریف کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کا راوی ہیں، کیا فرماتے ہیں آپ نے کیا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا آدمی اعتکاف میں بیٹھ گیا، اب وہ بہت سارے کام ہیں جو اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد نہیں کر سکتا، جس طرح کسی کی مدد کرنا ہے، کسی کی ہیلپ کرنا ہے، کسی کی نماز جنازہ میں شامل ہونا ہے، اور کسی کی خدمت کرنا ہے، صدقہ دینا ہے، خیرات کرنا ہے، تو یہ سب کام نہیں کر سکتا۔ تو یہ سب کام وہ ہیں جن کو آدمی اعتکاف میں بیٹھنے کے باوجود نہیں کر سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ان سب کاموں کا اس کے نہ کرنے کے بعد بھی ان سب کاموں کا ثواب اس کو ملتا ہی رہتا ہے۔ حالانکہ اعتکاف میں بیٹھ گیا، ان کاموں کو نہیں کر رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کو یہ ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور معتکف کا ہر عمل ثواب ہے، ہر عمل ثواب ہے۔ زندگی میں کتنے سال ملے، کبھی سوچیں کہ اتنے سال گزر گئے کہ میں نے زندگی میں جو ہے 60 رمضان پائے، 70 رمضان پائے، اور میں نے جو ہے کبھی اعتکاف میں نہیں کیا۔ کبھی سوچیں ان باتوں کو۔ اور ہر سال ہم بازاروں میں جا رہے ہیں، ہر سال شاپنگ کر رہے ہیں۔ ہر سال شاپنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عورتوں کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ مارکیٹوں میں پھرے، اپنا رمضان بھی خراب اور اپنے آپ کو دوسروں کو دکھا کر ان کا رمضان بھی خراب کر رہے ہیں آپ۔ تو ایک مرتبہ تو زندگی میں ایک مرتبہ تو ہر آدمی کوشش یہ کرے، گھر میں اگر 4 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹے ہیں، 2 بیٹے ہیں، تو ہر سال یہ معمول ہونا چاہیے کہ آج اس سال بڑا بیٹا بیٹھے گا، اگلے سال چھوٹا بیٹا بیٹھے گا، پھر والد صاحب بیٹھیں گے۔ اس طرح گھر میں عورتوں کو بھی ہونا چاہیے کہ اس سال بہو بیٹھے گی، اس سال چھوٹی بیٹی، بڑی بیٹی بیٹھے گی، پھر والدہ اعتکاف میں بیٹھیں گی۔ اس طرح اپنے گھر کا ماحول بنائے کہ اعتکاف میں جب عورت گھر میں اعتکاف میں بیٹھتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے گھروں میں رحمتیں نازل فرماتے ہیں، برکتیں نازل فرماتے ہیں، گھروں کے لڑائی جھگڑے اور یہ سب ختم ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جو اعتکاف کے مسائل ہیں، اب اعتکاف میں کچھ عورتوں کی یہ عجیب سوچ ہے، عورتوں کی عورتیں یہ بولتے ہیں کہ اعتکاف میں غسل نہیں کر سکتے، اور پانی نہیں نہا سکتے، اور سرما نہیں لگا سکتے، اور میک اپ نہیں کر سکتے۔ تو اعتکاف میں سب کچھ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا پہلی بات تو یہ کہ اعتکاف میں عورت کو میک اپ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اعتکاف میں تو گھر میں بیٹھنا ہے، کوئی فنکشن ہال میں تو نہیں بیٹھ رہے ہیں اعتکاف میں۔ اعتکاف میں گھر میں بیٹھ رہے ہیں تو گھر میں عورت کو میک اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو عورت اعتکاف میں بیٹھیں گے ان کے لیے روزہ رہنا ضروری ہے۔ روزہ ٹوٹ گیا اعتکاف بھی ٹوٹ گیا، روزہ نہیں رکھیں گے تو اعتکاف کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے کے لیے روزہ رہنا ضروری ہے۔ اگر روزہ آپ نے توڑ دیا، کوئی آدمی اعتکاف میں بیٹھے، کوئی عورت اعتکاف میں بیٹھی، تو روزہ اس کا ٹوٹ گیا ہے، تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح عورت ہے، کوئی اعتکاف میں بیٹھ گئی عورت، لیکن اس کی ماہواری شروع ہو گئی تو اس کا اعتکاف وہیں پر ٹوٹ گیا، بعد میں اس کی قضا بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کا ارادہ کیا تھا کہ پورے 10 دن کا تھا۔ اب بیچ میں اگر ایسا ہو گیا تو وہ ان کے اختیار میں نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس غلطی کو بھی معاف فرما دیں گے اور اس کو پورے 10 دن کا ثواب مل جائے گا۔ تو اس طرح کوئی آدمی اگر مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اگر انہوں نے روزہ توڑ دیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا، تو بعد میں اس دن کی جس دن اعتکاف ٹوٹا ہے اس دن کی قضا کرے، بعد میں ایک دن کی، پورے 10 دن کی نہیں بلکہ اس ایک دن کی قضا کرنا، اور ایک دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ تو اعتکاف میں بیٹھنے والے کے لیے روزے سے رہنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مرد اعتکاف میں بیٹھے ہیں، ان کا احتلام ہو گیا، تو احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، احتلام سے کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو معتکف تو وہ ہے جو اللہ کے در پر آ کر پڑ گیا ہے، اللہ کے در پر آ کے پڑ گیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھیک مانگ رہا ہے۔ تو جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھیک مانگ رہا ہے، یہاں دنیا میں اگر کوئی ہمارے در پر کوئی آ کے پڑ جائے اور وہ بھیک مانگتا رہے مجھے دو 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 دو، تو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ بھائی اس کو 10-20 روپے دے کر فارغ کرو بھائی۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پر آ کر گر گیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھکاری ہے۔ تو جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پر آ کر پڑ گیا ہے، عورت ہو کوئی اعتکاف میں بیٹھ گئی، مرد ہو مسجد میں آ کر اعتکاف میں بیٹھ گئے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پر آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ اب یہ لوگ جب اللہ تعالیٰ کے در پر آ کر بیٹھ گئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آئے گا، اللہ تعالیٰ کو ترس آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آئے گا، ترس آئے گا۔ تو ترس کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں۔ اور اگر کسی سے اتنا بھی نہ ہو تو بہت آسان، اب اگر مسلمان نے، اگر آپ حقیقت میں ہی مسلمان ہو، مومن ہو، اگر آپ نے اس چیز پر عمل نہیں کیا تو اب کے مسلمان۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مغرب سے لے کر عشاء تک، مغرب کی نماز پڑھے، آپ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد عشاء تک آپ تراویح، یعنی آپ افطاری میں مسجد کو آ گئے اور آپ تراویح پڑھنے کے بعد مسجد سے جائیں، یا کوئی خواتین ہیں ایک کمرے میں بیٹھ گئی اور ایک روم میں بیٹھ گئی، کب؟ افطاری کے وقت،
اور وہیں پر افطاری کی، وہیں پر مغرب کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز کو تسبیحات پڑھنا ہے اور اپنے کوئی قرآن پڑھنا ہے، کچھ بھی کوئی اچھا عمل کرنا ہے، وہاں سے جانا نہیں ہے، اور وہاں پھر عشاء کی نماز پڑھی، پھر تراویح پڑھی۔ تو جو مرد مسجد میں افطاری کے وقت آیا اور تراویح کے بعد مسجد سے باہر گیا، تو ایسے آدمی کے لیے اور ایسی عورت کے لیے جو مغرب سے عشاء تک اعتکاف کی نیت کر لے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اتنا تھوڑا سا اعتکاف کر لے، اتنا سا اعتکاف کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں، جنت میں ایک محل۔ تو میں کہتا ہوں کہ جو آدمی 10 دن کا اعتکاف نہیں کر سکتا، اتنا تو کرے، اتنا تو کم سے کم کرے۔ اگر اتنا بھی نہیں ہوا ہم سے تو ہمیں کوئی شوق ہی نہیں ہے جنت حاصل کرنے کا۔ تو جو آدمی مغرب سے عشاء تک اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف سے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ایک دن کا اعتکاف کرے، 24 گھنٹے کا اعتکاف، زیادہ لمبا نہیں، صرف 24 گھنٹے کا اعتکاف کرے، اور یہ ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کا راوی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی صرف 24 گھنٹے کا اعتکاف کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو جہنم سے 3 خندقیں دور فرما دیتے ہیں۔ 3 خندق، ایک خندق کا مطلب ہے زمین آسمان، یعنی 3 مرتبہ زمین آسمان کو جتنا کیا جائے اتنی ہی مرتبہ، 3 مرتبہ اتنی دور اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی سے جہنم کو دور فرما دیتے ہیں۔ کیا ہمیں یہ شوق نہیں ہے جہنم ہم سے دور ہو؟ کا شوق نہیں ہے؟ اس لیے ایک اور بات، بعض مسجدوں میں دیکھا گیا ہے کہ پیسے لے کر لوگوں کو اعتکاف میں بٹھاتے ہیں۔ بھئی اعتکاف تو اللہ کی رضا کے لیے ہے، اعتکاف تو اس لیے ہے کہ میں جہنم سے آزاد ہو جاؤں۔ پیسے لے کر اگر کوئی آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہے تو لینے والے پر بھی لعنت، دینے والے پر بھی لعنت، ان تمام لوگوں پر لعنت ہے جو لوگ پیسے دے کر اعتکاف میں بٹھا رہے ہیں۔ پیسے دے کر اعتکاف میں نہیں بیٹھنا ہے، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور جنت مجھے حاصل ہو جائے، جہنم سے میں کس طرح بچ جاؤں اور مجھے شب قدر کس طرح حاصل ہو جائے، ان سب کاموں کے لیے اعتکاف میں بیٹھا جاتا ہے۔ لہٰذا پیسے لے کر نہ اعتکاف میں بیٹھنا ہے۔ اعتکاف میں اگر کوئی آدمی پیسے لے کر بیٹھا ہے تو ایسے اعتکاف کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح اعتکاف میں بیٹھنا بھی نہیں پیسے لے کر، اور اعتکاف میں کسی کو پیسے لے کر بٹھانا بھی نہیں ہے۔ اور ہر آدمی کوشش یہ کرے، کیونکہ جنت سب کے واسطے ہے، ثواب سب کے واسطے ہے، مغفرت سب کے واسطے ہے، تو لہٰذا جتنے بھی نیک عمل ہیں یہ سب کے واسطے ہیں۔ اس لیے ہر آدمی کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ میں بھی اعتکاف میں بیٹھوں گا، میں بھی اعتکاف میں بیٹھوں گا۔ تو یہ باتیں ہیں اعتکاف کے تعلق سے۔ تو ان باتوں پر میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور ان باتوں پر آپ غور کریں۔ آپ ذرا سوچیں کہ میری زندگی پوری گزر گئی اور میں نے کبھی زندگی میں اعتکاف نہیں کیا، کیا میں اللہ کا اتنا گنہگار بندہ ہوں؟ جو آدمی حقیقت میں ہی نیک ہوتا ہے، حقیقت میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جس انسان سے محبت کرتے ہیں اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق دیتے ہیں، وہ بہت زیادہ عبادت کرتا ہے۔ تو ہم یہ سوچیں، اب اس طرح دکان والے ہیں، کوئی حلیم والے ہیں، دکان والے ہیں، کپڑے والے ہیں، چوڑی والے ہیں، ان لوگوں کے تو کبھی خیال میں بھی نہیں آتا کہ مجھے اعتکاف میں بیٹھنا ہے۔ ان لوگوں کو اگر سمجھایا جاتا ہے آپ اعتکاف میں بیٹھیں تو یہ لوگ تو کہتے ہیں میرا تو، یہ لوگ کیا بولتے ہیں کہ میرا تو پیسے کمانے کا سیزن ہے۔ او بھائی تیرا پیسے کمانے کا سیزن ہے، لیکن یہاں پر تو نیکی کمانے کا سیزن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ یہ نیکی کمانے کا سیزن ہے، اور یہ وہ سیزن ہے، یہ وہ رمضان مبارک، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں آپ بہت ساری نیکیاں آپ اپنے نامہ اعمال میں جمع کر سکتے ہیں۔ یعنی رمضان کا مل جانا ایک چیک بک کی طرح مل جانا ہے۔ کوئی آپ کو چیک بک دے دے، بھائی یہ چیک ہے، آپ جتنے پیسے اس پر ڈالنا چاہو پیسے ڈال لو اور بینک سے جا کر پیسے لے لو، تو ہمیں یہ چیک بک مل گئی ہے، تو ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرنی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ اس میں لاکھ نیکی جمع کر لیں گے، بعض لوگ ایسے ہیں 10 لاکھ 50 لاکھ، بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ کروڑوں اس میں جو ہے نیکیاں جمع کر لیں گے۔ وہ نیکیاں ہیں جو کل قیامت کے دن ہمیں ملیں گی۔ تو یہاں کے دنیا کے پیسے یہ کاغذ کے نوٹ ہے، یہ کاغذ کے نوٹ، یہ سکے دنیا کے پیسے ہیں، لیکن آخرت کے پیسے کیا ہیں؟ وہ نیکیاں ہیں۔ تو دنیا میں جس آدمی کے پاس پیسے زیادہ ہوتے ہیں لوگ اس کی قدر کرتے ہیں، لوگ اس کو عزت دیتے ہیں، لوگ اس کے واسطے کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ اس کو سلام کرتے ہیں، لیکن جس کے پاس نیکیاں زیادہ ہوں گی تو قیامت کے دن اس کو بھی زیادہ پروٹوکول دیا جائے گا، اس کی زیادہ عزت کی جائے گی، اس کی جو ہے زیادہ ادب کیا جائے گا، اور وہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ تو ہمیں بھی جنت میں سب سے پہلے داخل ہونا ہے۔ تو لہٰذا جس انسان کو، جس عورت کو، جس مرد کو، جس مسلمان کو، جس مومن کو، جس امیر کو، جس غریب کو جنت میں داخل پہلے ہونا ہے تو اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مجھے اعتکاف میں بیٹھنا ہے، اس سال میں ضرور اعتکاف میں بیٹھوں گا اور اپنے رب کو راضی کر لینا ہے، اپنے رب کو مجھے پا لینا ہے۔ کتنے دن ہو گئے، زمانہ گزر گیا کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، کہ مجھے شوق نہیں ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو۔ تو میری ان باتوں پر غور کریں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔